پروفیسر حافظ تصدق حسین صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں مولا کی شان بیان فرما رہے تھے. جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے، جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے، پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے. جسے نبی نے پکارا تھا اپنی مشکل میں، اسے جو ہم بھی پکارے تو برا کیا ہے. کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئی، بغیر عشق علی ہو تو فائدہ کیا ہے. میری لحد پہ مولا سے کہا فرشتوں نے، میری لحد پہ مولا سے کہا فرشتوں نے، یہ جب آپ کا ہے تو پھر پوچھنا کیا ہے. نعرہ حیدری. مومنین، یہ ایک مجلس عزا کا اعلان سماعت فرما لیں. بروز ہفتہ 12 اگست 2017 کا شانہ عباس حبیب پورہ کاموکی میں ایک مجلس عزا صبح 8 بجے سے رات تک ہوگی، جس میں ملک علی عباس صاحب، کرامت حیدری صاحب، غلام باز کاظمی صاحب، الیاس رضا رضوی صاحب، رضوان قیامت صاحب اور بہت بڑی تعداد جو ہے ذاکرین کی اور علماء کی جو ہے وہ وہاں پہ مولا کے فضائل اور مصائب بیان فرمائے گی. اب میں جناب حیدر رضوی صاحب آف کویت ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کی مدح سرائی کریں بآواز بلند صلوات. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجیے. جی انشاءاللہ صلوات محسوس نہ کرو تو سارے حضرات مل کے بلند آواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. صلوات بلند آواز سے. میں سمجھ سکتا ہوں گرمی کا زور ڈھیر سارا ہے اور آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، لیکن محسوس نہ کرو تو گرمی اور جسمانی تھکاوٹ کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز کر کے سب حضرات واجب نہیں اوجب کی بلندیوں پہ جا کے کتنی خوبصورت صلوات پڑھو جتنی علی بادشاہ کا نام سن کے پڑھنی چاہیے. اجازت ہے جی بات شروع کروں. وقت اتنا مختصر ہے کہ یہ بتانے کا وقت بھی نہیں کہ کتنا وقت ہے. تو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، 1 منٹ کی بات، اس پہ 4 مصرے اور اسی پہ شاید میں آپ سے اجازت لے جاؤں. شاعر ابوالحسن شاہ جی، سجاد شاہ جی، وقت کی آواز ہوتا ہے. میں اس وقت جس کنڈیشن میں کھڑا پڑھ رہا ہوں نا جی، یہ یا میں جانتا ہوں یا میں ہی جانتا ہوں. ٹھیک ہے، بسم اللہ جی. میں نے کہا شاعر وقت کی آواز ہوتا ہے، عام پبلک سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے. اس کے ماحول میں، اس کے گاؤں میں، اس کے علاقے میں، اس کے شہر میں، اس کے ملک میں، وطن میں کوئی واقعہ بھاجن حادثہ پیش آئے نا تو اسے ذرا عام پبلک سے ذرا زیادہ سپیڈ سے، زیادہ جلدی محسوس کرتا ہے. اور اللہ کی طرف سے اس کے اندر ایک سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی شے محسوس کرتا ہے، جب تک وہ اس محسوس کی ہوئی چیز کا رد عمل، ریئیکشن کاغذ کے سینے پہ نہ اتار لے، اس غریب کی طبیعت اندر سے بڑی پریشان رہتی ہے. ایسے ہی نا، میں اپنے فضائل نہیں پہ پڑھتا، پہ اپنی پسند کسی شہر نو پوچھ کے ویکھ لینا، وہ بھی غریب نہ لیو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. گزشتہ دنوں میں ابوالحسن شہری ایک واقعہ پیش آیا ہے. ہر بندے نے وہ واقعہ ٹی وی پہ بھی دیکھا، اخبارات میں پڑھا، انٹرنیٹ پہ لوگوں نے دیکھا، ڈیرے پہ گفتگو کی. جس بندے ککھ نہیں نہ کیتا لالا جی اس بارے، اس نے کم از کم 2 بندوں کو بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے، اظہار خیالات کرتے ہوئے ضرور سنا ہے. ٹھیک ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ ہوا کیا ہے. میں پاکستان میں نہیں تھا مرشد،
12 फरवरी को मैं पाकिस्तान से बाहर गया हूँ, 18 को वापस आया हूँ, 16 फरवरी को मैं सुबह सो के उठा हूँ, मैंने टीवी पे एक न्यूज़ देखी है, आप में से भी यकीनन हर बंदे ने देखी होगी। लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, पहला नियाज़ हुसैन मेरे नाल तल्लक ना वेख्या जे, बादशाह हुसैन ने तल्लक वेख्या जे, फिर ताई दा हक अदा करे जे, दाद रहन दे जे। बेशक आज के दौर के कुछ हैवान जिन्होंने सिर्फ इंसानी शक्ल होने की बुनियाद पे इंसान होने का दावा किया था, उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को उस वक्त में तैयार करके भेजा कि तूने उस लम्हे में जाके कलंदर बादशाह के हरम के अंदर जाके अपने आप को ब्लास्ट से उड़ाना है, जब अंदर हर बंदा अपने इश्क की महराज पे जा रहा होगा। शाबाश, ठीक है, पता है ना जी, हर बंदे को पता है। तो ढेर सारे होंगे जो हुण सरकार सलाम करके आए, उसका नतीजा ये निकला, वो भाईजान बंदा गया अंदर, जब अंदर हर बंदा अपने अपने इश्क की नमाज पढ़ रहा था, कोई बंदा मातम कर रहा था, कोई मजलिस पढ़ रहा था, कोई नोहाखानी कर रहा था, कोई कसीदा पढ़ रहा था, कोई जंजीर जनी कर रहा था, कोई धमाल डाल रहा था, हर बंदा अपने अपने रंग में सलाम करने आया हुआ था। वो एक नामरात अंदर गया है, उसने अपने आप को भाईजान बारूद से उड़ाया है, जिसके नतीजे में 80-85 के करीब मातमी शहीद हो गए। जख्मी कितने थे आज तक कोई मीडिया उसकी सही तादाद नहीं बता सका। जिस मीडिया ने भी बताया, आखिरकार सबसे बावजी नतीजा ये उन्होंने निकाल के दिया है कि पूरे सिंध में एम्बुलेंसेस में मातमी डाल के भेजे गए हैं। जिस एम्बुलेंस में मातमी डाल के किसी हॉस्पिटल में मातमी जाते थे, आगे से इंतजामिया हाथ बांध के कहती थी भाई हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास दवाइयां नहीं है, हमारे पास नर्सेज नहीं है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, आप इन्हें फुला हॉस्पिटल में ले जाए। वो जहां जिस हॉस्पिटल में लेके जाते थे, आगे से उस हॉस्पिटल में भी कोई जगह नहीं होती थी। इतनी ज्यादा किल्लत हो गई डॉक्टर्स की, मेडिकल फैसिलिटीज की, कि मातमी ज्यादा हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज कम हो गई, इतना सारा काम खराब हो गया। उस ब्लास्ट के नतीजे में ये धमाका हुआ 16 फरवरी को। जो ही ये ब्लास्ट हुआ है, पूरी आर्मी वहां पहुंच गई, रेंजर्स वहां पहुंच गए, पुलिस वहां चली गई, सिक्योरिटी कंपनीज वहां चली गई। उन्होंने जाके उस इलाके को सील कर दिया, सिक्योरिटी में टाइट इतना कर दिया, जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता, जो बाहर है वो अंदर नहीं जा सकता। ये 16 फरवरी को न्यूज चली, धमाका हुआ, सिक्योरिटी लगा दी गई। 17 को एक और न्यूज चली कि कल जहां पे धमाका हुआ तो सरकार के हरम के अंदर 17 फरवरी को सिर्फ सेवन के नहीं, सिर्फ सिंध के नहीं, पूरे पाकिस्तान से मातमी वहां पहुंचे। वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हदूद को क्रॉस करके अंदर गए हैं। फिर वहां मजलिस हुई, मातमदारी हुई, अज़ादारी हुई, कमाजनी हुई, सरकार को सलाम पेश किया गया। लाखों बंदों ने एक लम्हे में धमाल डाली। अब कल वहां धमाका क्यों हुआ कि यहां अली के लाल का जिक्र ना हो, यहां आले मोहम्मद के फजाइल मसाइब न पढ़े जाए। 24 घंटे बाद वहां सब कुछ हुआ। मैंने कहा मिटाना चाहा था जिसने हुसैन के गम को, उसे बता दो शाह मशरकैन जिंदा है और ये कह रहा है कलंदर के सहन का मातम, यजीद मर गया लेकिन हुसैन जिंदा। शाबाश शाबाश, जो बोल सकते हैं हुसैन के नाम पे भाई, अल्लाह अकबर, सारे बोलना, दुनिया को पता चले हुसैन जिंदा है। हैदरी ये कह रहा है कलंदर के सहन का मातम, यजीद मर गया लेकिन हुसैन जिंदा है। मेरी तवक्कुआत से ज्यादा खूबसूरत पहली बात पर बोले हो। दाद मुर्शिद जो एक जाकिर के जहन में एक मजलिस की होती है ना, वो कोटा मेरा पूरा हो गया। पहले 4 मिसरों में इतना कमाल इन्होंने सुना है, पहली बात। अब मैं मुर्शिद एक पैगाम देना चाह रहा हूं, और मैं देना इस आस उम्मीद से चाह रहा हूं कि मेरा ये पैगाम इसी बारगाह में किसी शामियाने से टकरा के आप में से किसी के पांव के नीचे आके यहीं पर दफन ना हो जाना चाहिए। मैं यहाँ रुकता पढ़ने के बाद तो मैं जरूर हर बंदे के दरवाजे पे जाके नॉक करता, वो बाहर आता, मैं उसे बिठा के ये पैगाम जरूर देता। लेकिन अब मैं चला जाऊंगा। अभी मिंबर पे मैं आपकी जुबान बन के बात कर रहा हूँ, मिंबर के बाद आप मेरी जुबान बन के ये बात हर जहां पे भी आए हो, जाहिर है को सारे कोट शाह के तो नहीं ना बैठे, ठीक है, गुजरांवाला से आया, कुर्रा वाली से, गखड़ से, गुजरात तक के चेहरे में आगे जहां देख रहा था, ठीक है, बिल्कुल पूरे पंजाब का मजमा, जहां से भी आए हो, ये मेरा मैसेज लेके जाना। और जो बंदा आपको जहां पे भी इमाम हुसैन बादशाह का, हुसैनियत का, आजादारी का, जिक्र मजलूम का, दुश्मन मुनकर नजर आए, उसे ये मेरी तरफ से पैगाम देना जरूर भी। इमाम हुसैन बादशाह दे मातमिया दा नालैन बरदार काई भी उसे गल कीती है, ये बात मैं तुझ तक पहुंचाना वाजिब नहीं। और जब समझता हूं कायनात का सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा है वो बंदा जिसके जहन में कोट शाह वालों कहीं ना कहीं ये खाम ख्याली बैठी हुई है
کہ میں فائرنگ کروں گا, دھماکہ کروں گا, بلاسٹ کروں گا, شیعوں کو قتل کروں گا, ماتمیوں کو شہید کروں گا, ان کے علماء و ذاکرین کو قتل کروں گا, تو اس سے امام حسین بادشاہ کا ذکر کم ہو جائے گا یا رک جائے گا, کم ہو جائے گا یا رک جائے گا, کم ہو جائے گا یا رک جائے گا. جس بندن سر پیارا ہے, گھر پیارا ہے, آل اولاد پیاری ہے, جاب پیاری ہے, کوٹھی پیاری ہے, باہر چلا جائے, ڈھیر سارے ذاکرین حضرت ٹھنڈی ٹھنڈی فریش ہوا کا مزہ لے, لنگر شنگر کرے, لیکن امام حسین بادشاہ کو ماننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کا سر ہمیشہ اس کی ہتھیلی پہ ہونا چاہیے. حسینیت سستی نہیں, سر کے بدلے میں کم از کم آپ جیسے میرے جیسے بندوں کو ملتی ہے. یہ میں میسج دے رہا ہوں آپ کو, میرا میسج لے کے جانا. کائنات کا سب سے بڑا, میں نے کہا الو کا پٹھا جاہل ہے وہ بندہ جو یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے میں ان کو شہید کروں گا, ان کے جلوسوں میں دھماکے کروں گا, ان کو قتل کروں گا, تو اس سے امام حسین بادشاہ کا ذکر کم ہو جائے گا یا رک جائے گا. غلط. فائرنگ کر کے, دھماکہ کر کے حسین کا ذکر تب رکتا جب اس ذکر کی ذمہ داری کسی بندے کی ہوتی. ادا مجمع مرشد سجاد شہری ڈر گیا ہے جب اس ذکر کی ذمہ داری. بھائی جان آپ بھی میرے ساتھ رشیدی کے سفر ہوئیے گا, میں لمحوں میں بات ختم کر کے جا رہا ہوں. جب اس ذکر کی ذمہ داری کسی بندے کی ہوتی, ساری میرے تو سینئر اور مجھ سے زیادہ عقل رکھتے ہو, علم رکھتے ہو, میں اگر داد لینے کے لیے مظفر شہری اپنے پاس سے کوئی خطیبانہ حاشیہ آرائی کروں, بزرگ تو کیا مجمع میں سے کوئی بچہ مجھے اٹھ کے میرے سے بھی بات غلط کر رہا, میں یہیں سے کتابیں اٹھاؤں گا, معافی مانگ کے آپ کو سلام کرتا ہوا چلا جاؤں گا. لیکن اگر میری بات ٹھیک ہو تو جو بندہ نہ بول سکے وہ توسل کرے علی کے لال سے, بادشاہ تیرے فضائل سنتا ہوں, بولنے کی ہمت نہیں ہے, قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تھوڑی سی ٹانگ کو اگنور کرنا پڑے گا. تم میرا ذکر کرو. اور یہ ایک لفظ پڑھنا پیا, میں نے ویسے کبھی بتایا نہیں, ویسے بھی یہ ذاکری کے قوانین کے خلاف ہے, بھی بندہ پہلے 10 دن بھی میں کو کی پڑھنے لگا. جی میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں لیکن میں ایک لفظ بتاتا ہوں, مجھے اس لفظ کی قیمت لے دیجیے گا. اتنے سارے مجمع سے لفظ پڑھنے لگا واجب. میں نے بڑی بڑی جگہوں پہ بڑے بڑے جملوں میں مرشد یہ لفظ واجب سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, ہر ذاکر پڑھتا ہے, پر جتنا خوبصورت مجھے یہاں پہ لگا ہے میں نے دی چاسی نہیں پہ مک دی, اتنے عرصے سے یہ لفظ پڑھ رہا ہوں. تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. بندہ ویلا ہوئے تو گھر جا کے بیٹھ کے سوچے بھی اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. نہیں ٹائم تو میں بتاتا ہوں, میری بات پہ گھر جا کے غور کرنا. اللہ کہنا چاہ رہا ہے تم جب سے ہو میرا ذکر کرو, میں جب سے ہوں میں تمہارا کروں گا. تم جب سے ہو میرا ذکر کرو, میں جب سے ہوں میں تمہارا کروں گا. تم جہاں جہاں ہو میرا ذکر کرو, میں جہاں جہاں ہوں میں تمہارا ذکر کروں گا. تمہاری جتنی طاقت ہے تم میرا ذکر کرو, میری جتنی قدرت ہے میں تمہارا ذکر کروں گا. تم جب تک ہو میرا ذکر کرو, میں جب تک رہوں گا میں تمہارا کروں گا. جملہ بدل کرنا, پھر تائید کا حق ادا کرنا. اب بظاہر ماں کی گود سے لے کے نوکے نیزہ تک ہر لمحہ علی کے لال نے اللہ کا ذکر کیا ہے. اب اسی نوکے نیزہ سے لے کے جب تک اللہ کے پاس وقت ہے اس پہ واجب ہے وہ حسین حسین کرے. شاباش. جو بول سکتے ہو جوان بولو, بزرگ بے شک نہ بولو. بابا گرمی بہت ہے, گاڑیاں خیرہ یا رسول اللہ. جی بالکل, میں 5 منٹ میں چھوڑوں گا. ہوں بھی جڑا نہ بولے پھر بادشاہی ہو دی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. میں بسم اللہ کریں, اس پہ واجب ہے وہ اللہ کا ذکر, حسین کا ذکر کرے. یہ جو آپ اتنے ڈھیر سارے آئے بیٹھے ہو, جو کھڑے ہو, جو باہر ہو, جو آ کے چلے گئے, جو میرے پاس آئیں گے, یہ آپ میری بات یاد رکھنا, اللہ کی مہربانی سے نہیں آئی, یہ اللہ اپنے وعدے کی ادا کر رہا ہے. ابھی مرشد میں 3-4 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے, ہر بندہ پھر کوئی جانتا ہے, بڑے سارے شاعروں نے اس پہ لکھا بھی. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, شاید اسی پہ میں بات ختم کر جاؤں گا. یہ پارا چنار میں جو بلاسٹ ہوا ہے, جس میں کم از کم 107 اور زیادہ سے زیادہ میرے علم کے مطابق 140 کے قریب مومنین شہید ہو گئے. مندسوں کو بندہ پہ میرے بزرگ بیٹھا ہوئے, سینئر با علم بندہ, مجھے بتاؤ وہ جو 140 بندہ شہید ہوا ہے وہ اپنے زر جائیداد کے جھگڑے میں شہید ہوئے ہیں. ذاتی دشمنی بھی نہ دینے مارے تھے وہ آ کے نہ مار کے نہ
صرف اس لیے کہ ان کے دل میں علی کی محبت ہے. یہی جرم ہے نا جی. ہو رہے تو میں 10 بھی وہ گل کر لیں گے. ٹھیک ہے یہی ہے. ہوں میں کل پہ کرتا تو شاید میں اسی پہ بات چھوڑ کے چلا جاؤں گا. میں ہر دشمن حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابو الحسن شاعری ایک بات کرنے کو بات اتنی آسان اور سادہ ہے, ہر بندے نے سن رکھی ہے, لیکن میں جس رنگ سے کرنا چاہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں دھماکے قتل خون ریزی یہ شیعوں پہ ستم کاری. دھماکے قتل خون ریزی یہ شیعوں پہ ستم کاری. جتنے جوان بیٹھو بزرگ نہ بولے جے, جوان میری آواز بن کے بولے جے ایک باری ضرور. دھماکے قتل خون ریزی یہ شیعوں پہ ستم کاری. دھماکے قتل خون ریزی یہ شیعوں پہ ستم کاری. مگر اب ظلم کے رخ سے ہر ایک چادر اترنی ہے اور نہ اتنی سرکشی کرنا. اے فوج شام کی نسلوں کہیں شبیر کہنا دے کہ غازی جنگ کرنی ہے. مومنین, یہ ایک مجلس عزا کا اعلان سماعت فرما لیں. 14 اگست بروز سوموار دھیڑ ورکاں تحصیل نوشہرہ ورکاں میں مجلس عزا ہوگی, جس میں شاعر آل عمران شوکت رضا شوکت صاحب, غلام عباس رتن صاحب, غلام عباس جپا صاحب, شفقت رضا صاحب, حافظ تصدق صاحب, قاضی وسیم صاحب, کامران بی اے صاحب اور بہت سے ذاکرین پڑھیں گے. 14 اگست بروز سوموار موضع دھیڑ ورکاں. شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند لفظ جو مجھے بہت پسند ہیں وہ ان کی اور آپ کی نظر کرتے ہوئے ذاکر اہل بیت جناب سید ابو الحسن نقوی صاحب کے حوالے منبر کروں گا. اور یہ اشعار نہیں, حقیقت ہے. جہاں جہاں اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے. جہاں جہاں اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے. شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے. زمین سے آسماں تک گئی جہاں تک نظر دعا دعا اثر اثر حسین ہی حسین ہے. نبی کی پشتے پاک ہو کہ کربلا کی خاک ہو. نبی کی پشتے پاک ہو کہ کربلا کی خاک ہو. غرور سجدہ جس کا سر بس حسین ہی حسین ہے. جو زیر تیغ لا الہ کہا تو کہہ اٹھا خدا. جو زیر تیغ لا الہ کہا تو کہہ اٹھا خدا ہے. جس پہ مجھ کو ناز وہ بس حسین ہی حسین ہے. کٹا کے سر لٹا کے گھر, کٹا کے سر لٹا کے گھر, کرے جو سجدہ خاک پہ زمین پہ ایسا معتبر بس حسین ہی حسین ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حسینیت, یزیدیت. نقیب ممبر کا کام تقریریں کرنا نہیں ہوتا, وقت کے دامن میں بھی قید ہے. صرف 1 منٹ کی بات کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ حالات حاضرہ کی ضرورت ہے. آج ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی ماتموں پہ بڑی پابندی ہے. 2 واقعے پاکستان میں ایک دن ہوئے ہیں. ایک میں چور مرے ہیں, وہ جڑا دوجیاں دا پٹرول پہ کھوندا سی, چوری پہ کرتا سی, چور ہی سی اور کی سی, چلو پیڑا ہی ہویا ہے. اور ایک طرف جو ہے وہ ماتم جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. یہاں پہ سب جا رہے ہیں, وہاں سب کو روکا جا رہا ہے. وہاں پہ کل کچھ لوگوں نے جانے کی کوشش کی, ان کو جانے نہیں دیا. تو یہ جو ہے ماتموں پہ پابندی اور شیعوں پہ پابندی, یہ تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے. یہاں پہ الحمدللہ آزادی ہے تو آپ کی آواز اسی آزاد فضا میں ویسے ہی آنی چاہیے. اس لیے میں نعرہ بلند کروں گا, آپ کا جواب آنا چاہیے. طاغوتی یزیدی طاقتوں تک وہاں تک آواز جانی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور یہ آپ کے اور میرے دل کی آواز ہے. حسینیت, 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 یزیدیت,
سید ابو الحسن نقوی صاحب. سلوات بآواز بلند سارے مل کے بآواز بلند سلوات سارے مل کے پڑھو. علی والیاں دا ساتھ ہوئے میں سجدہ ذکر قائم دی بارگاہ چ پیش کرنا چاہتا ہوں. سادات و مومنین عظیم عزادار میرے نہایت محترم تشریف فرماؤ امام زمانہ دی بارگاہ ہے اور میرا باروان نیشتانوں بہتر جان دے. بہت معزز صاحبان کمال پڑھن والے صبح تو لے کے ہون تک اور میرے بعد بھی چند منٹ دی نوکری ہے. اگر علی والے وصول کرن تے چند ایمان دے موتی میں جناب تک پہنچاونا چاہتا ہوں. قصیدہ بس جلدی نال قصیدہ شروع کرنا ہے. ساتھ ہے علی والے ساتھ بادشاہ میرے نہایت محترم استادہ دی جگہ نے ڈھیر ساریاں دعاواں دا طلبگار ہاں. تھوڑا جا سبق سناون لگا. قصیدہ میں مولا حسن مجتبی دا پڑھنا ہے. سارے پڑھو سلوات بآواز بلند. کون حسن؟ توجہ ہے. میں بہت مطمئن ہاں بہت عظیم لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ. ایسے موسم ایسے ماحول خوبصورت عبادت ہو رہی. میرا بارواں عبادت قبول کرے اور یقیناً قبول ہے کیونکہ عظیم مجمع ہے. بات نو سمجھنا بھائی کیونکہ اے یو عبادت ہے اے یو درود ہے جن دے متعلق حکم ہے کہ تسلیم کر لو تمہارا یہ درود قبول ہے. میرے محسن علم والے لوگ تشریف فرماؤ. وقت اجازت نہیں دے رہا نہیں تو میں ڈھیر ساریاں باتاں کردا. میرے بزرگ تشریف فرما نے میں مولا حسن دا ظہور پڑھنا چاہتا ہوں. ساتھ ہے عظیم علی والے. کون حسن بھئی ادھر نالو جلدی ہو بھی نہیں سکتی. کون حسن؟ جس کے وجود پاک کی اللہ ثنا کرے. نہیں سر ہلاون نال گل نہیں بنے گی. تھوڑا جا بولو گے تو کوئی مزاج رلے گا. جس کے وجود پاک کی اللہ ثنا کرے. کوئی جاہل نہیں بھی بولے گا میں نے فرق نہیں. غازی دی قسم علی والا سمجھ کے نہیں بولے گا میں قائم دی بارگاہ چ گلا کراں گا. کون حسن؟ جس کے وجود پاک کی اللہ ثنا کرے. ایسا ہنسی کہ سورہ کوثر دعا کرے. ایسا ہنسی کہ سورہ کوثر. بھئی سونا رل دے آن دو بھئی تھوڑا جا ساتھ دے وجہ میں قصیدے دے قریب آ گیا. جس کے وجود پاک کی اللہ ثنا کرے. ایسا ہنسی کہ سورہ کوثر دعا کرے. جو لب کشا کبھی ہو تو زہرا سنا کرے. جنہیں بات سنی نہیں اس بولنا کیے میرے نام. جو لب کشا کبھی ہو تو زہرا سنا کرے. اور آل نبی کی جس سے اللہ ابتدا کرے. کون حسن؟ مایوسیوں میں میرے پیمبر کا چین ہے. ایسا امام جس کی رعایا حسین ہے. ہاتھ آگے سارے بولو حیدری. ایسا امام جس کی رعایا بولو حسین ہے. حکم ڈھیر سارے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. جلدی نال دو شعر مولا حسن مجتبی دا ظہور جناب تک پہنچاونا چاہتا. 15 رمضان نبیاں دے سلطان نبی صحن توحید وچ داخل ہوئے. توجہ ہے. میں پھر آ رہا نبیاں دے سلطان صحن توحید وچ داخل ہوئے. بادشاہ ایک لفظ تے میں تواڈے کولوں خصوصی دعا چاہواں گا. جڑی نبیاں دے سلطان نبی نے ام ابیہا نال گل کیتی ہے. توجہ فرما رہے ہو. ایک کوٹ شاہ ہے ایتھے پتہ نہیں لگتا جگنی پڑھن والے نے تسی میڈل دے دیندے ہو. ایتھے ایڈی کوئی گل نہیں. بس بات وصول کرو تو میرا مقصد پورا ہوگا. جی بسم اللہ کرا بھائی. بات وصول کرنا سے بات وصول کرنا. جڑا لفظ بادشاہ میں دعا چاہواں گا تواڈے کول او بات میں پیش کرن لگا. نبیاں دے سلطان نبی نے سید جڑی ام ابیہا نال بات کی تھی.
لفظ میں اگلا کھن لگا میں نہیں پتا کون وصول کرے گا جیڑی نبیاں دے سلطان نبی نے اللہ نال گل کیتی ہے اے سوچ دے رہا جے کہ ابو الحسن گل کی تھی جیڑی نبیاں دے سلطان نبی اللہ نال بات کی تھی وہ بات پیش کراں 15 رمضان توجہ ہے ردائے مشیت ردائے بولو بھئی تھوڑا جا بولو ردائے مشیت بھئی علی والا جاہل نہیں ہوندا علی والا عقل والا ہوندا میرے سامنے عقل والے لوگ بیٹھے ہو کیونکہ علی والیاں دا مجمع ہے بات سمجھ کے نہیں بولو گے تو دکھ علی گل پوری توجہ ردائے مشیت کو زہرا بچھاؤ وہی کا محافظ حسن آ رہا ہے ہاں سلامت رہے اے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے آپ جیو سارے بولو ردائے مشیت کو زہرا بچھاؤ وہی کا محافظ حسن آ رہا ہے ردائے مشیت کو زہرا بچھاؤ وہی کا محافظ حسن آ رہا ہے کرو حرف ابھی ہاتھ رائج طبیعت میں سارا یہ مصطفیٰ ہے مرحبا 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 بھئی کیا بات ہے طبیعت میں سارا ہی یہ مصطفیٰ ہے طبیعت میں سارا ہی یہ مصطفیٰ ہے نبیاں دے سلطان نبی دے ہاتھ توجہ ہے ہاتھاں مولا حسن مجتبی سید جی رسول دے او ہاتھ جنہ دے متعلق اللہ پیادہ محمد تیرے ہاتھ نہیں میں اللہ دے ہاتھ ہیں بھائی لفظہ کن لگا عظیم لوگ بیٹھے ہو حسن مجتبی نبیاں دے سلطان نبی دے ہتھاں تے حسن مجتبی انج کیوں نہ آکھاں اللہ دے ہتھاں تے اللہ دا وجود آیا ہے یار جنہاں نو سمجھ آ رہی ہو تے بولو اللہ دے ہتھاں تے اللہ دا وجود نبیاں دے سلطان نبی ام ابی ہا دے پاسے وے کیا دن آؤ دساواں جو شہزادہ کون ہے شسر الہی میں سب سے تباہ ہے امن کی ریاست کا یہ کبریا ہے مرحبا 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 بھئی کیا باتیں بھئی کیا باتیں جیوے مظفر شاہ جیوے سید جی سید کیا باتیں کیا کہنے سائیں راضی ہومن مالک تو نظر رکھن بادشاہ راضی ہومن بھئی عظیم لوگ پاکستان دا مجمع پوری توجہ نیاز حسین نبیاں دے سلطان نبی ام ابی حنال گل کری کر رہے ہیں شسر الہی میں سب سے کبا ہے امن کی ریاست کا یہ کبریا ہے کلا داغ اب میں کاٹ دوں گا حسن میرے سجدے کی پہلی دعا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی کیا کہنے بھئی کیا بات ہے جیو 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 جلدی میرا بھی سارے بولو سائیں راضی ہومن کائنات دے وارث راضی ہومن بابا سجاد شاہ جی کوئی جاہل نہیں بھی بولے گا میں نے فرق ہی نہیں فریاد ایسی اباسی لئیو میرا ہاں ہی لے گئے بھئی عظیم لوگ تھوڑا جا بیدار ہو کے بانا کون حسن کس ذات دا نام حسن علی والیاں دا مجمع توضیح دا ویلا نہیں بھی تقریر کرن دا تے ویلا ہی نہیں عظیم لوگ تشریف فرماؤ نہایت محترم تشریف فرماؤ کون حسن پوری توجہ ایک ایک لفظ تہاڈی امانت ہے کون حسن سچا مناز پہ کریندا یہ سورہ کو سے کمغفی کرم ہے اسی کے ہی بھائی
فرمان والی بات ہے بھائی دکھے غازی دے مرید تھے بھائی صدقے 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 بھائی نسل آباد ہوئے ہاتھ چاہ کے بولو حیدری میں اگلا شعر پڑھ دیندہ لیکن میں اگلی 70 نہ آکھا پھر حق ادائی نہیں ہوئے گی کون حسن علی والے دا مجمع غازی دے مرید کون حسن سر چڑھ تک رہندا یہ سورہ کوثر کمر پہ کرم ہے اسی کے ہی بھائی کا کالا علم ہے خدا جس پہ صلوات پڑھتا ہے اب تک مصلی حسن کا حدیث قصہ ہے مرحبا 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 سلامت رہو بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے بادشاہ راضی مومن اے حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے بھئی مالک دی کچاری میں تے ہر ممبر تے آکھنا بھئی ذاکر دی خوشامد واسطے ہاتھ اٹھے تے شاءاللہ کدی نہ اٹھے اے جدن بھی اٹھے مالکان دی ولایت دے اقرار واسطے اٹھے آؤ بے ولایت تعالیٰ دا مجمع ہون تک اپنی مرضی دے نال سنیا اور سونا سنیا نے چند ایک بندے جڑے عبادت شامل نہیں بادشاہ میں حسن مجتبی دا تذکرہ کرنا چاہتا گلاں واقعات بالاں نو بھی یاد ہے بھئی جاگنا کون حسن عظیم لوگ بیٹھے ہو سر چاوڑا تک رہندا حسن کو بنا کے جلالین دے دے حسن اس کو صدیقے میں دارین دے دے مرحبا مرحبا ہاں جاگے بولو حیدری کیا بات ہے بھائی نسل آبادوں میں اے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے امام زمانہ دی بارگاہ میرا بارواں نجتہ نو بہتر جاندا ہے بے حکم بھی ڈھیر سارے نے ایک قصیدہ میں اجے حکم دی تعمیل چ ایک شعر پڑھنے بھئی عظیم لوگ علی والے دا مجمع کمال لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ ایک واقعہ میں آخری شعر بادشاہ قصیدہ دا پڑھن لگا ایک واقعہ ذہن وچ رکھنا بھئی عظیم لوگ باریک ذہن لوگ بیٹھے ہو واقعہ ہے لال مسجد والا توجہ ہے بھئی میں چہرہ ویکھنا کون چپ رہے گا لال مسجد والا واقعہ ذہن وچ رکھنا تے تعارف میں حسن مجتبی دا پڑھن لگا میں نہیں پتا کون سمجھے گا تے چپ رہے گا کون حسن ارتق رہندا اسی کے ارادے سے آدم ہوا ہے جب دیکھو عورت بناتا رہا ہے مرضی ہے بھائی مرضی علی والے دی مرضی ہے صدقے بھائی کیا کہنے آپ جیو آپ جیو آپ جیو سائیں راضی ہومن مالک تو نوازا رکھن بادشاہ راضی ہومن کون حسن پوری توجہ نیاز حسین کون حسن سر چل تک رہندا اسی کے ارادے سے آدم ہوا ہے یہ بندے کو عورت بناتا رہا ہے وہ نسل ابھی بھی پہنتی ہے برقع منافق پہ جاری حسن کی سزا ہے سوال علی نسل آباد ہوئن میرا مالک نہ ہتھانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے جی بسم اللہ اچھا جی بسم اللہ آپ جو جی سائیں تعمیل کر دینا جی تعمیل کر دینا ڈھیر سارے ماتمیہ دا حکم شابان والے جشن تے میں قصیدہ رجب دی نسبت دے نال پڑھیا سی اور ڈھیر سارے ماتمیہ دا حکم ہے ساتھ دے وہ تے ایک شعر جلدی نال سنا دے ماں او رجب دی نسبت بادشاہ او میں سچے جاواں میں سچے جاواں ہو گیا اسے توان نہیں پتہ لگا تو میں بابے رنو پڑھ لیا بھئی بیدار ہونا لیا دے حسین رجب دی نسبت ایک لفظ میں میرے سوزی جتنے علی والے بیٹھے اور ذاکرین پیچھے رہ جائے گا بندہ تے پھر اوکھا ہوئے گا دے واسطے میرے قصیدے چ شامل ہونا تمام علی والیاں کے گزارش ہے بھئی 2 منٹ دی ہو سکتا ہے میں اسے شعر تھی میں اپنے حصے دی نوکری مکمل کر دیواں عظیم لوگ بیٹھے ہو وقت بھی میرا مکمل ہونے دے قریب ہے میں رجب دی نسبت ماتمیہ دا حکم ایک شعر سناواں جی علی دا ظہور پڑھا ماتمیہ دا دل ہے پڑھ لواں علی دا ظہور کبریا کبریا لاپتہ مرتضی کبریا کبریا ایتھے علی ہوئے ایتھے علی ہوئے
تیرا رجب کبریا کبریا لاپتہ مرتضی کبریا کبریا لاپتہ مرتضی کبریا کبریا تیرا رجب بھائی بیدار ہونا تیرا رجب سید رب دے گھر ویے گھر وچ در ویے رب دے گھر ویے گھر وچ در ویے رب جان کون آیا بکرا جو در لایا دنیا حیران رہ گئی کعبے تے لکیر پہ گئی گھر والا آپ آ گیا کبریا کبریا بھائی نسل آباد ہوئے سائی راضی ہوئے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے لنگر پیران سونا پکایا ہے تے دی خماری چہرے تے نظر آ رہی ہے بھائی عظیم لوگ علی والے دا مجمع دو لفظ ایک لفظ ہے کعبہ ایک لفظ ہے بی بی فاطمہ بنت اسد توجہ ہے میرے تے فتوے تے بڑے لگ دینے لیکن میں شعر پڑھ کے چھڑاں گا کوئی گلاں کعبے دیاں اور علی دی اماں دیاں کوئی تے باتاں ہوئیاں نا او بولو تا صحیح بھئی عظیم لوگ عالم بیان کریں دیں علماء بیان کریں دیں جو دیوار کعبہ ایک دفعہ پھٹی ہے فقراء بیان کریں دیں جو دیوار کعبہ 2 دفعہ پھٹی ہے ایک 11 رجب جڑے دروازے تو علی دی اماں داخل ہوئے اسے دروازے تو باہر آئے آؤ بھئی علی والے نال بات علی دی اماں دا تعارف پیش کرن لگا بندہ نہیں بندے دا عقیدہ بولے گا سر چڑھ تک رہندا کوئی ماں دی جلالت کی سمجھے او دی شان تے عظمت کی سمجھے او دے آن دی قیمت کی سمجھے رب جاندا میں علی والے دا چہرہ ویکھنا ہے غازی دی قسم ایتھے ولایت ہوئی تے ولایت دے اقرار وچ ہاتھ بلند نہ ہوئے تے ارمان لگے گا پوری توجہ علی دی اماں دا تعارف پیش کر رہے ہیں علی دی اماں دا تعارف پیش کر رہے ہیں کیسی ذات ہے معظم عرض تک رہندا کوئی ماں دی جلالت کی سمجھے او دی شان تے عظمت کی سمجھے او دے آن دی قیمت کی سمجھے رب جاندا اے کرم جے نہ کر جاندی اے کعبے ول جے نہ آندی اے پیر جے تے نہ پاندی رب جاندا کباب ٹر کے دے ول جاندا کباب ٹر کے دے ول جاندا کر کے سلام اینو ترلے وی پوندا ترلے وی پوندا رب جاندا مدت تو میں اکلا میرے ول آوے اللہ تو میں اکلا میرے ول آوے اللہ مدت تو میں اکلا میرے ول آوے اللہ علی باجو میں نہیں رہندا بس تیرا ہاتھ پیندا چھت مینوں کی بلا بڑا کبریا کبریا ڈٹھی پہلی واری یارو شام زینب بلا روਣ واسطے تے لفظ کافی ہے نا شام تے زینب جی کراں سید میرے بزرگ لوگ پہ آدھیں کہ جس نانے دا روزہ رج کے نہیں ڈٹھا ماتمیاں ڈٹھی پہلی واری شام زینب تے دھی زہرا دی گھبرا گئی تے می وسدا ویکھ کے پتھراں دا بی بی کول سجاد دے صدقے جی کرا بلاؤ اتنے میں پڑھنا آج اتنا میں پڑھ چکا 1 منٹ میرے پاس سے رکھنا بھائی غازی دا واسطہ جے بیٹھے تے سارے ماتمی ہو بیٹھے تے سارے مکانی ہو 12ویں دی کچاری دعا پیا منگدا حجاب اللہ تے نو جا وکھاواں جتھے علی دی بہ کے سفر کریں دی رہی ہے ایک سال نواب کربلا دا چہلم میں شام کیتے ایکو لفظ بھائی
اتنی سردی آئی شام برف باری ہوئی ہے جن ویلے سوکے حمید یا تو ماتم کریں دے ہوئے اندر داخل ہوئے زوار میرے نال موجود ہیں اتنا ٹھنڈا فرش ہے زمین تے پیر نہیں رکھیا ویندا جن ویلے ماتم کریں دے ہوئے دربار دے اندر داخل ہوئے جڑے جان دے 35 یا 36 فٹ لائن دا تخت بلند تخت دے سامنے چھوٹی جی 4 دیواری ہے جس دے سجے پاسے جناب یحییٰ دی قبر ہے کھبے پاسے او ممبر ہے جس سے کھڑ کے جناب سجاد خطبہ دیتا میں نہیں پتا کیڑا جڑا ماتم نہیں کرے گا جڑے والے ماتم کریں دے سیدزادہ اس مقام تے پہنچیا میں ڈٹھا کیا لوگ دیوارہ نال ٹکرا پہ مریں دے کاموں کی دا سید نام مجاہد شاہ کئی دفعہ دا زوار میں کیا سیدزادہ کئی دفعہ دا زوار 1.5 سال لوگ دیوارہ نال ٹکرا کیوں پہ مریں دے مجاہد شاہ روندا روندا زمین تے بہ گیا قالین ہٹاؤ کیا دے ابو الحسن ذرا زمین ہاتھ لا او اس علاقے آلیوں میں زمین ہاتھ لایا زمین بڑی گرم آئی میں آکھے باہر والا فرش ٹھنڈا ہے اندر والی زمین گرم کیوں ہے منہ تے ماتم کر کے آدھا ہو جا جتھا حسین دی تھی ایک پیر جیندی آئی تو آ رکھے آدھی آئی وہ سجاد ہن میں تھک پیا ایک اشک سے ہو جاتی ہے سانسوں کی طہارت ایک اشک سے ہو جاتی ہے سانسوں کی طہارت ایک اشک سے بجھ جاتی ہے دوزخ کی حرارت ایک اشک سے کر سکتے ہو جنت کی تجارت ایک اشک سے ہو جاتی ہے مولا کی زیارت آنکھوں کو اگر رونے کی عادت نہیں ہوگی تربت میں بھی مولا کی زیارت نہیں ہوگی بآواز بلند صلوات اب میں 20 مومنین یہ ایک مجلس اعزاء کا اعلان سماعت فرما لیں 20 ستمبر بمقام برپال چٹھا سید ریاض حسین شاہ رتوال ذاکر وسیم عباس بلوچ ذاکر سید سجاد حیدر شماری اور بہت سے دیگر ذاکرین اور علماء جو ہیں خطاب فرمائیں گے اب میں بلا تمہید ذاکر اہل بیت جناب ذاکر سید سجاد حسین شاہ صاحب آف چاک شماری ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب العصر والزمان حجت خدا امام زمان علیہ